بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی کامیابیوں کے 3 سال مکمل ہو گئے۔ سعودی عرب اور اس کی عوام نے 20 مئی کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اقتدار نشینی کی تیسری سالگرہ منائی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ لوگوں کے موبائل پر بھی MBS لکھا ہوا آ رہا تھا۔ جی ہاں، یہ اسی لیے تھا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ان کے اقتدار کی تیسری سالگرہ منائی جا رہی تھی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن سے گزشتہ برسوں کے دوران سعودی عرب میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ آنے والے برسوں میں بھی زندگی کے مختلف شعبے تبدیل ہوں گے۔ الشرق الوسط اخبار نے ایک آرٹیکل شائع کیا۔ اس کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان سے نکاتی فارمولے کے ذریعے اقتصادی، سیاسی، سماجی اور ترقیاتی پروگراموں پر عمل کر رہے ہیں۔ سعودی شہریوں کو یقین ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی سرپرستی میں ملک میں جو تبدیلیاں لا رہے ہیں، ان کی بدولت ملک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ، روس اور چین تینوں بڑی طاقتوں کے ساتھ متوازن سیاسی تعلقات کے فارمولے پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط اور مستحکم کیا ہے، دوسری جانب روس کے ساتھ سیاسی محاذ پر تعلقات کو نیا موڑ دیا ہے، جبکہ تیسری جانب چین کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو نقطہ عروج تک پہنچایا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متوازن پالیسی اپنا کر سعودی دارالحکومت ریاض کو عالمی برادری سے کچھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ مشرق اور مغرب کے اہم فیصلوں میں ریاض کو شامل کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کثیر جہتی سماجی اصلاحات کی پالیسی پر بھی گامزن ہیں۔ انہوں نے کئی قوانین و ضوابط میں ترامیم کرائیں، مستقبل کے منصوبوں کی منصوبہ بندی بھی کی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی زندگی پر سماجی اصلاحات کے خوشگوار اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سعودی شہری بڑی تعداد میں سیر و سیاحت کے لیے بیرون ملک کا رخ کیا کرتے تھے، اب منظرنامہ بدلنے لگا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں سعودی سالانہ تعطیلات اندرون ملک پرکشش سیاحتی مراکز پر گزارنا پسند کرنے لگے ہیں۔ مقامی شہری اس تبدیلی سے بے حد خوش ہیں کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ملک کا ماحول وہی بنا دیا جو اب سے چند عشرے قبل تھا، جب سعودی شہری معمول کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ مملکت میں عجائب گھر، سینما گھر اور غنائی تقریبات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ درمیان میں یہ منقطع ہو گیا تھا جو اب بحال کر دیا گیا ہے۔ ریاض، جدہ اور ملک کے دیگر شہروں کے باشندے فنون و ثقافت کے ستاروں کو اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ سعودی شہری بڑے فخر سے اس بات کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے جرأت مندانہ فیصلے کی وجہ سے 35 برس کے بعد معاشرے میں سینما گھر بحال ہوئے۔ 2030 تک 300 سینما گھر کھل جائیں گے۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے، خاندان کے سربراہ کی منظوری کے بغیر سفر کی اجازت، خاندان اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں وسیع البنیاد کردار ادا کرنے کے مواقع ملنے پر بھی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب 20 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں مسلم دنیا کی مقدس مساجد اور شہر ہیں۔ مملکت کا محل وقوع اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ اس تناظر میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کے ذریعے ملک کا نیا اقتصادی نظام وہ ترتیب دیا ہے۔ سعودی عرب کو صحیح معنوں میں عربوں، مسلمانوں اور دنیا بھر کے انسانوں سے جوڑا ہے۔ سعودی ویژن کے مطابق 13 بڑے پروگرام روپ عمل لائے جا رہے ہیں۔ ان میں معیار زندگی بہتر پروگرام بنانے والا شامل ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پبلک انویسٹمنٹ فنڈ قائم کر کے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ یہ 300 ارب ڈالر سے زیادہ اثاثوں کا پروگرام ہے۔ ان کا پروگرام یہ ہے کہ دنیا کے بڑے ریاستی انویسٹمنٹ فنڈز میں سے ایک ہو۔ وہ اس فنڈ سے بوٹنگ، فیس بک، سٹی گروپ، ڈزنی، بینک آف امریکہ اور BBC کمپنی کو جوڑ رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ارامکو کو سعودی شراکتی کمپنی میں تبدیل کرنے کا عندیہ 2016 میں دیا تھا۔
شروع میں ایسے مہم جوئی سے تعبیر کیا گیا تھا، تاہم 2019 کے ختم ہونے سے قبل ارامکو کے شیئرز لین دین سعودی مارکیٹ میں شروع ہو گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے 2018 میں سعودی فوجی مصنوعات تیار کرنے والی فیکٹریوں کی بھی بنیاد ڈالی اور ان کا ہدف ہے کہ ملک کی 50% عسکری ضروریات اندرون ملک تیار کی جائیں گی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پوری دنیا اس وقت نئے کرونا وائرس کے باعث بحران میں پھنسی ہوئی ہے۔ بین الاقوامی معیشت پر ان کے سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ کئی ممالک نے وائرس کے مقابلے سے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ ایسے عالم میں انٹرنیشنل ادارے نے اپریل میں رپورٹ جاری کر کے کہا کہ سعودی معیشت فلیکسیبل ہے، اقتصادی اصلاحات درست سمت میں جا رہی ہیں اور نجی شعبے کی مدد کے ذریعے تمام اقتصادی شعبوں کو سہارا دیا جا رہا ہے، جبکہ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات تیزی سے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ان دنوں بحرانوں سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ رابطہ کمیٹی کی صدارت کر رہے ہیں۔ حکومت نے وبا سے نمٹنے کے لیے 177 ارب ریال کے اقتصادی اور مالیاتی پروگرام ترتیب دے دیے ہیں۔ یہ مملکت کی کل قومی پیداوار کا 9% ہے۔ اس رقم میں 9 ارب ریال نجی اداروں کے سعودی ملازمین کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔